ارے دل بیمار مدینے کی میری مراد خطیب عصر، خطیب باکمال، خطیب بے مثال عالی جناب حضرت مولانا محمد داؤد صاحب القاسمی دامن برکاتہ العالیہ، استاد مدرسہ بیت العلوم گنگا پروا، آپ کے درمیان پہلی بار یہ خطاب کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دوستو یقین جانیے خطابات مکمل سن کر جائیے، اور پتہ نہیں رب کون سی بات دل میں ڈال دے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ہے بھی نہیں بات؟ اس لیے اب آخری بیان حضرت قبلہ کا ہونے جاتا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن وسندنا مولانا محمدا بارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يا أبا يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اور اسٹیج پر رونق افروز معزز و محترم علماء اکرام، عالی جناب نقیب ہندوستان، پورے ہندوستان میں اپنی نظامت کا لوہا منوانے والے مولانا ضیاء الدین ضیاء صاحب، بلبل باغ مدینہ مولانا جاوید ساحل صاحب، حافظ امیر الحسن صاحب، اور پیغام مشاعرہ میڈیا جناب بھائی مدثر خان صاحب۔ یہ رات کا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ سونے کا وقت ہے۔ جب آنکھیں کھلی ہو اور منہ بند ہو تو سمجھ لو کہ سنی جا رہی ہے، اور آنکھیں بند ہونے لگے منہ کھلنے لگے تو سمجھ لو سنی نہیں جا رہی، کھائی جا رہی ہے۔ تو چونکہ یہ رات کا وقت زیادہ ہے، اور اتنے وقت صرف مصطفیٰ کے غلام ہی جان سکتے ہیں، جن کو رسول کریم سے سچا پیار عشق و محبت ہے، وہ وہی حضرات اتنا وقت دے سکتے ہیں۔ ورنہ ماحول تو یہ ہو گیا ہے کہ ناچ ہو یا بسیار ہو یا کوئی نوٹنکی ہو تو لوگ پوری رات اس میں صرف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دن کے 8 بج جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک کام ہو، میلاد ہو، جلسہ ہو یا پروگرام ہو تو 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کوئی کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ دنیا میں اگر اس کے مثل میں کوئی نعمت حاصل کرنا چاہے تو اس کے پیسے ہم کو لگانا پڑیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ نے کوئی پیسہ نہیں لیا اور کوئی بھاؤ مقرر نہیں کیا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے ہوا ہمارے لیے عام کر دیا، جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی عام کر دیا۔ ہوا اور پانی ہماری زندگی بچانے کے لیے سب سے اہم نعمتیں ہیں، یا نہیں ہے؟ اللہ نے دونوں چیزوں کو ہم کو دے دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور اللہ نے پھر بھی کہا، یہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں، مسلمان بھائی، سبھی حضرات ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اے حضرت انسان ہم نے تم کو ساری انسانیت و ساری مخلوقات کا سردار بنایا ہے۔
اللہ نے حضرت انسان کو ساری چیزوں کا سردار بنایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہوا اور پانی یہ دو چیزیں نعمتیں ہیں، میں نے دے دیا لیکن احسان نہیں جتلایا. اللہ نے فرمایا دیکھو سورج کو تمہاری خدمت پر متعین کر دیا لیکن احسان نہیں جتلایا. اللہ نے چاند کو ہماری خدمت کے لیے متعین کر دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے ہمارے چلنے کے لیے زمین کو بچھا دیا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے تمام انسانوں کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے لیکن اللہ نے احسان جتلایا؟ اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. اگر ہم اور آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کو جتلا دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال. اللہ نے تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر دیا لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا. وہ کون سا موقع ہے، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا وقت ہے جو اللہ کو احسان جتلانا پڑا؟ تو ایک وقت ایسا ہے، ایک لمحہ ایسا ہے، ایک زمانہ ایسا ہے کہ اللہ کو احسان جتلانا پڑا. اور اللہ نے تمام نعمتوں کو گنوا دیا کہ اے لوگوں دیکھو اتنی نعمتیں میں نے تم کو دی لیکن احسان نہیں جتلایا. اور میرے خزانے میں بھی وہ ایک ہی چیز تھی، وہ ایک ہی رسول میرے خزانے میں تھا جس کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا، مجھے احسان جتلانا پڑا. اللہ چاہ لیتا تو ہم کو کسی نبی کی زمانے میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہ لیتا تو ہم کو قوم لوط میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہ لیتا تو ہم کو قوم عاد میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہ لیتا تو اس سے پہلے پتہ نہیں کب ہم ختم ہو چکے ہوتے. اللہ چاہ لیتا تو میرے نبی کو جنوں میں بھیج سکتا تھا، اللہ چاہ لیتا تو میرے نبی کو کسی زمانے میں بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ہمارے لیے خاص کر دیا اور ہم کو مصطفیٰ کے لیے خاص کر دیا. ہے بھئی احسان نہیں ہے. اصول دیکھو اللہ جزاکم اللہ. اچھا کنوینر ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجنا ہوا، دیکھو اللہ اپنے محبوب کو کتنا چاہ رہا ہے اور محبوب کے ماننے والوں کو کتنا چاہتا ہے. فرق دیکھو، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنا نبی چن لیا ہوں، تم طور پہاڑ پہ جاؤ، وہاں کتاب دوں گا، وہاں جا کر روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، چلہ بھی کرو، اور باہر نہیں نکلنا. باہر نکلو گے شریعت کا تاج نہیں ملے گا، کتاب نہیں ملے گی، پائبندی کرنا. حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا داؤد اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہیں پر روزے رکھو، وہیں پر تلاوت کرو، وہیں پر نمازیں پڑھو، سارے احکام شرعیہ وہیں پر پورے کرو، تب جا کے کتاب دوں گا. اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء آئے، صحیفے دینے کی باری آئی، کتابیں دینے کی باری آئی، تو اللہ نے ان کو بھیجا کہ وہاں جا کر کے تمہیں کتاب ملے گی، وہاں جاؤ عبادت کرو تب تم کو فلاں چیز ملے گی. لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ نے میرے نبی کو کتاب لینے کے لیے نہیں بھیجا. اتنا پیار اللہ اپنے محبوب کو کیسے چاہ رہا ہے. اللہ اپنے نبی کو کتاب لینے کے لیے نہیں بھیجا، کسی عبادت خانے میں مخصوص نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تو مجھ کو اتنا محبوب ہے، تو اتنا مجھے محبوب ہے کہ موسیٰ کو میں نے اپنا کلیم بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تمام نبیوں کو تمام لقب سے پکارا. لیکن میرے نبی تو میرا محبوب بھی ہے، تو میرا کلیم بھی ہے، تو میرا خلیل بھی ہے، تو ہر لمحہ میرا ساتھی ہے. میرے بھائیو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا محبوب بنایا، تو محبوب کی ہر چیز محبوب ہوگی نا. اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تجھ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اگر مکے میں ہوگا قرآن مکے میں بھیج دوں گا، اگر تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں بھیج دوں گا، اگر تو غزوہ بدر میں ہوگا قرآن غزوہ بدر میں بھیج دوں گا، اگر تو غزوہ خیبر میں ہوگا، غزوہ احد میں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر تو عائشہ کے بستر پہ ہوگا تو جبرائیل خادم بن کر قرآن لے کے وہاں جائے گا. سبحان اللہ.
یہ ہے میرے نبی کی شان. اللہ نے فرمایا جیسے میں اپنے لیے کہتا ہوں رب العالمین کہ میں جہانوں کا رب ہوں، اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے دنیا کے لوگوں سے یا ایھا الذین آمنوا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں. اللہ اپنے محبوب سے چاہ کیا رہا ہے. اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا اور جب میرے محبوب کو بھیجا تو میرے محبوب کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی دشواریاں پہنچائی گئیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جتنا سب کو تکلیفیں پہنچائی گئی اس سے کہیں زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا دین کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تبلیغ کے لیے تو مکے والے جو میرے آقا کے رتبے و مرتبے سے واقف نہیں تھے اپنے چھتوں پر سے کوڑا ڈال دیا کرتے تھے. پورا دن جھاڑو لگا کے اگٹھا جو ہوتا انتظار کرتے کہ شام کو محمد نامی شخص نکلے گا اسی کے سر پہ یہ کوڑا ڈالنا ہے. بتاؤ میرے نبی کو در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا گیا، شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا، 3 سال تک بات چیت کا موقع بھی نہیں ملا، کھانا پانی سے محروم کیا گیا، ہر طرح سے اذیتیں دی گئی. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان پر کبھی شکوہ لے کر نہیں آئے، شکایتوں کی بوچھار نہیں لے کے آئے. مکہ وہی جگہ ہے جہاں میرے نبی کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ابو جہل نے رکھوائی تھی. مکہ وہی جگہ ہے جہاں میرے نبی کو مارا گیا تھا. مکہ وہی جگہ ہے جہاں کی در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا گیا تھا، رستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے، لیکن میرے آقا نے کسی کے حق میں بددعا کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور یہاں تک کہ میرے آقا کو اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر ہمارے گاؤں سے یا ہمارے گھر سے کوئی بھگانے لگے تو میرے بھائیوں ہمارا بچپنا بھی ہمارے گاؤں میں گزرا ہے، ہماری جوانی بھی ہمارے گاؤں میں گزری ہے اور ہمارا بڑھاپا بھی ہی گاؤں میں ہو رہا ہے. اگر کوئی گاؤں چھوڑنے پہ مجبور کرے تو یقین مانو گاؤں کا ایک ایک درخت آپ کو خوبصورت معلوم ہوگا، ایک ایک آدمی کو لپٹ لپٹ کر کے آپ روئیں گے کہ آج ہم کو گاؤں چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، آج ہم کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. بتاؤ وہ میرے نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب کفار مکہ میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا. جو میرے نبی 53 سال مکے میں گزارے ہیں، بچپن بھی مکے میں گزارا، جوانی بھی مکے میں گزاری، آج میرے نبی کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا. میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب لوگوں نے مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تو کبھی بیت اللہ کو دیکھتا تھا، کبھی کعبے کی گلاف کو دیکھتا تھا، کبھی مکے کی گلیوں کو دیکھتا تھا، کبھی مکے کی وادیوں کو دیکھتا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو چلتے تھے. میرے بھائیوں آج میرے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں. کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ کے لیے. اور جب مدینہ منورہ آ گئے اسلام کا غلبہ ہو گیا. مجھے کہنا یہ ہے کہ میرے نبی نے قوم تک کیا پیغام پہنچانا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے پیغام پہنچانا. میرے نبی جب مدینہ منورہ میں آ گئے اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام کی بہت بڑی فوج اکٹھا ہو گئی تو میرے نبی نے سوچا کہ چلو میرا مکہ جو ہے میرا شہر ہے، میرے مکہ کے لوگ انجان آدمی ہیں، چلو ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے، کلمے کی تبلیغ کر دی جائے. ایک بھاری بھرکم فوج لے کے مکہ جب پہنچے تو مکہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مکہ کے لوگ گھبرا گئے. میرے آقا کو خوب معلوم تھا کہ یہ مکہ کی گلیاں وہی گلیاں ہیں جہاں میرے سر پر کوڑا ڈالا گیا تھا. میرے آقا کو خوب معلوم تھا کہ یہ مکہ کی وہی جگہ ہے جہاں ابو جہل نے میرے سر پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھی تھی. میرے آقا کو
خوب معلوم تھا کہ میرا شہر وہی شہر ہے جہاں مجھ کو در در ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا گیا تھا. آج اگر میرے آقا چاہتے تو ایک ایک بات کا بدلہ لے سکتے تھے. اگر جزاکم اللہ خیر، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ایک چیز کا ایک ایک بات کا بدلہ لے سکتے تھے. لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا گوارا نہیں سمجھا. جب اپنی فوج مدینے سے روانہ کی، مکہ میں خبر لگ گئی کہ محمدی قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکا ہے. مکہ میں ایک عجیب کھلبھل مچ گئی کہ آج محمد اپنا پرانا بدلہ لے لیں گے. آج تو محمد ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوڑا ڈالا تھا، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رستے میں کانٹے بچھائے تھے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، لیکن میرے آقا نے اسلامی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، اے اسلام کے متوالوں، اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، سن لو، تم میرے شہر کو چل رہے ہو، تم میرے گاؤں کو چل رہے ہو، لیکن میرے شہر والوں کو تکلیف نہ ہونے پائے. کوئی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بھی بلند نہ کرے گا. میں آج بدلہ لینے نہیں چل رہا ہوں، بلکہ اپنے ساتھیوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے چل رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، مکہ والے ڈر کے مارے مکے سے بھاگ رہے ہیں کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے، اعلان کر دیا کہ مکہ کے لوگوں سنو، آج تمہارے لیے امن ہے. میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم مطلقا، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم پر کوئی سرزنش نہیں. میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں آج وہ تمہارے کام بھی میں یاد نہیں دلاؤں گا. تمہارے لیے امن ہی امن ہے. جو مسجد حرام میں آ جائے گا اس کو بھی امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن، یہاں تک کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن، اور جو اپنے ہتھیار چھوڑ دے گا اس کو بھی امن. یہ محمد الرسول اللہ امن چاہتا ہے، یہ لڑائی کرنا نہیں چاہتا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ دو دل جب ٹوٹ جائے تو ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، ان کو جوڑنے کی کوشش کرو. شراب پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ پیے ہوئے کو کوئی سنبھال لے گا. میرے بھائیوں، مزہ تو تب ہے کہ نشے میں پیے ہوئے کو جو کوئی سنبھال لے، تب مزہ ہے. شراب پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کا اصول کہ جو دو دل آپس میں ٹوٹ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں، تو ان کو صحیح کرو. اللہ نے وہ بھی اصول بنا دیا کہ دو دل جڑیں گے کیسے، ٹوٹے ہوئے دل جڑیں گے کیسے. اگر آپ دل کو جوڑنا ہے، اللہ نے اصول بنایا ہے کہ اینٹیں اگر جوڑنی ہے تو سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی. سیمنٹ سے دو اینٹیں جڑ جائیں گی. اگر کپڑا پھٹ جائے تو سیمنٹ سے نہیں جڑے گا، پھر سوئیوں دھاگے کی ضرورت پڑے گی. سوئیوں دھاگے سے کپڑا سلا جائے گا. اور اگر لوہا ٹوٹ جائے تو سوئی اور دھاگے سے نہیں سلا جائے گا، اس کو ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی. میرے بھائیوں، نہ سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، نہ سوئیوں دھاگے کی ضرورت پڑے گی، اس میں ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی. ویلڈنگ کے ذریعے سے وہ لوہا درست ہو جائے گا. لیکن اگر دل ٹوٹ جائے تو کون سی سوئی دھاگا کی ضرورت پڑے گی، کون سی ویلڈنگ کی ضرورت پڑے گی؟ یہ تو پگھل جائے گا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، یاد رکھو تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو. جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، میرے بھائیوں، آدمی چاہے جتنا سنگ دل کا آدمی ہو، فوراً اس کا دل موم ہو جائے گا، فوراً اس کا دل نرم ہو جائے گا. وہ سمجھے گا، آپ کا مخالف سمجھے گا
کہ یہ میرا مخالف ہے، انہوں نے مجھ سے سلام کیا ہے تو اس کے دل میں ضرور محبت ہے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں اپنا کوئی بھی رابطہ ہو اللہ سے جوڑو، ہمارا تجارت کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے نکال کر کے اللہ سے جوڑے۔ جب ہمارا رابطہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو ہماری تجارت میں بھی برکت ہوگی، ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی۔ کتنے ہیں خوش نصیب آپ میں سے وہ لوگ، اور کتنے بدبخت ہیں آپ میں سے وہ لوگ جن کا پیسہ ناچنے والیوں پہ خرچہ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ شراب پینے میں خرچہ ہوتا ہے، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ جوا میں خرچہ ہوتا ہے، اور کتنے خراب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ بدکاری میں خرچہ ہوتا ہے، عیاشی میں خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ حفاظ اکرام پہ خرچہ ہوتا ہے، علماء اکرام پہ خرچہ ہوتا ہے، مدرسوں میں خرچہ ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کے دیوانے بھی پاک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک اصول بنایا، یاد رکھو دیوانوں، علماء نے لکھا ہے اگر کسی عالم و حافظ کو کسی نے حقیر نظروں سے دیکھا، یا اس کی برائی کی، یا اس کی توہین کی، یا اس کی غیبت کی، تو اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کہ اس کی نسلوں میں کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ ہمارے حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ نے بار بار مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، جو مصطفیٰ کریم والے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی خاص کر دیتا ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں لیکن مدینے کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے نبی کا عشق بھر دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے جس طبقے کا آدمی ہو، جو مصطفیٰ کا شیدائی ہے وہ مدینے میں حاضری ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی کی ولادت پر خوشی کرنا الگ بات ہے، نبی کا غلام بننا الگ چیز ہے۔ آپ کو بتاؤں جب میرے آقا پیدا ہوئے تو ابو لہب جو سگا چچا ہے، جب پیدا ہوئے 100 اونٹ قربان کر دینے والا ابو لہب تھا، 100 اونٹوں کی قربانی اس نے کی تھی، لیکن نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کا غلام نہیں تھا، اس لیے قرآن نے اس کو کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جا۔ ابو لہب کے اندر ساری نسبتیں تھی، وہ نبی کا چچا تھا، نبی کا برادری تھا، مکے میں رہتا تھا، خوبصورت بھی تھا، عربی زبان جانتا تھا، لیکن دوزخ میں چلا گیا۔ کس لیے کہ نبی، اس کے دل میں نبی کا عشق موجود نہیں تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت موجود نہیں تھی۔ اور ایک ایسا آدمی ہے جو حبشے سے چل کر آیا ہے، حبشے سے چل کر آیا ہے، اس کے لمبے لمبے ہونٹ ہیں، کالے رنگ کا ہے، عربی زبان بھی نہیں جانتا ہے، مکے میں کبھی نہیں آیا ہے، لیکن وہ بلال ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کا کھٹکا جنت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب مکہ فتح ہوا، کہا بلال جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان دو۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ جوتا پہنے ہوئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جوتا سمیت کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کیا کہا؟ جوتا سمیت کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ بلال نے کہا اے اللہ کے رسول جوتا سمیت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتا سمیت چڑھ جا اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے۔ اتنا مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اسی بندے کو چنتا ہے اپنی
خدمت کے لیے اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، اور نبی کی غلامی کے لیے جو اللہ چنے گا وہ بھی تو پاک ہی لوگ ہوں گے، وہی صاحب ایمان لوگ ہوں گے۔ وہ مصطفیٰ کی غلامی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے بھی نشان لگا دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے تمام امتوں میں چھانٹ کر کے اس امت کو نبی کی امت کے لیے قبول کیا ہے، اسی طریقے سے اس تمام امتوں میں اللہ نے تمام شہدائیوں میں سے جو خاص مصطفیٰ کریم کا غلام ہوتا ہے اس کو ضرور مدینے کی حاضری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی زیارت عطا فرمائے۔ جو اللہ سے تعلق جوڑو، نبی کے طور طریقے پہ اللہ سے تجارت کا معاملہ رکھو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ہیں۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ دیوبندی لوگ فاطمہ کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، علی کی باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی جب میرے قریب بیٹھو گے تبھی تو بتاؤں گا کہ فاطمہ کا طریقہ کیا ہے، علی کا طریقہ کیا ہے، فاطمہ کے لال کا طریقہ حسین کا کیا ہے، حسن کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ زہرا ہیں، میرے نبی کے نواسے حضرت حسنین کریمین ہیں۔ کربلا کے اندر اپنے معصوم بیٹوں کو شہید کس نے کروایا؟ کہ نانا کی شریعت پہ دھپا ہو رہا تھا، نانا کی شریعت پہ آ جا رہی تھی۔ مدینے سے نکلتے ہیں لوگ روکتے ہیں کہ اے حسین تم وہاں نہ جاؤ، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، لیکن حسین نے ان چند الفاظ میں سب کی باتوں کو ٹھکرا دیا تھا کہ اے لوگوں مجھے نہ روکو، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا تھا، گردن کٹ گئی تھی، لیکن نانا کے دین پر آنچ آ رہی تھی۔ وہ ظالم کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا۔ میرے بھائیوں، جو شرابی زانی ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ قابل نہیں رہتا ہے، وہ قابل نہیں رہتا، ہماری رہبری وہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو حضرت حسین نے ان کو للکار کر کے کہا کہ جان مانگو جان دے دے، مال مانگو مال دے دے۔ دونوں بیٹوں کی لاشیں سامنے موجود تھی، خون کے پھوارے اٹھا کر کے ہاتھوں میں آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ سے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری طرف سے ان دو ہمارے معصوم بیٹوں کو قربانی قبول فرما۔ یا اللہ، ظالموں سے کہا کہ جان مانگو جان دے دے، مال مانگو مال دے دے، مگر یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بالکل دو ٹوک الفاظ میں حضرت حسین نے سمجھا دیا تھا کہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میری ماں بہنوں، فاطمہ کی زندگی، میں فاطمہ کا اصول سب کو سنائے دیتا ہوں۔ جو لوگ الزام دیتے کہ ہم لوگ حضرت فاطمہ کی باتیں نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں، لیکن فاطمہ کی سنت پر کوئی چلنے والی میری ماں بہنیں تیار تو ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، فاطمہ جیسی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، فاطمہ جیسے پردہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اور پیغام مشاعرہ میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کو میں کہنا چاہوں گا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ نبی جیسی نمازیں ہم ہرگز نہیں پڑھ سکتے، فاطمہ جیسا پردہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے، حسین جیسی نمازیں ہم کبھی نہیں پڑھ سکتے، حسین جیسا سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس سجدے کی نقل تو کر ہی سکتے ہیں، غلاموں کی غلامی تو اختیار ہی کر سکتے ہیں۔ اگر فاطمہ جیسا پردہ میری ماں بہنیں نہیں کر سکتی ہیں تو ان کی زندگی سے سیکھ تو سکتی ہی ہے۔ اب فاطمہ کے پردے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو پہلی کا چاند نکلتا ہے، ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں چاند پر، پوری دنیا مشغول ہوتی ہے کہ چاند دیکھنے میں۔
جب پہلی کا چاند نکلا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ آج تاریخ کا پہلا چاند ہے، ساری دنیا چاند دیکھ رہی ہے، میری بیٹی فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، آج شہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، قصبے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تمام دیہات کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ تو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ بتاؤ، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، حضرت حسنین کریمین کی اماں ہے، علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، فرماتی ہے میرے پیارے ابا جان یہ پہلی کا چاند ہے، آج اس پہلی کے چاند پر ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ ان تمام غیر محرم مردوں میں میری نظر شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ طریقہ، گھر سے نکلنے کی بات الگ، گھر سے بغیر پردے کے نکلنے کی بات الگ۔ بتاؤ اس فاطمہ، وہ فاطمہ کتنی مرتبہ اوالی ہوگی جو اتنا پردے کا لحاظ رکھتی ہے کہ غیر محرم مردوں کی نظروں میں اپنی نظر نہ شامل ہونے دے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت قریب آیا، مرنے کے قریب ہو گئی، اپنے شوہر علی کو بلا کر کے فرمایا کہ علی سنو، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دن میں نہیں اٹھانا۔ علی نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ میری ماں بہنیں سبق حاصل کریں۔ فاطمہ نے کہا علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہیں اٹھانا۔ پوچھا کیوں؟ تو خاتم الانبیاء کی بیوی ہے، تو حسنین کی اماں ہے، تو اس کو زمانہ پہچانتا ہے، تیرے جنازے میں شہر کے لوگ آئیں گے، تیرے جنازے میں تو دیہات کے لوگ آئیں گے، تیرے جنازے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، فاطمہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا کہ علی میرے شوہر آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن فاطمہ یہ چاہ رہی ہے کہ جیسے زندگی میں فاطمہ کو کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا ہے، فاطمہ کا چہرہ وہ چہرہ ہے، یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا تو مرتضیٰ نے دیکھا ہے، یا تو میرے باپ نے دیکھا ہے یا تو میرے شوہر نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ یہ چاہ رہی ہے کہ جب زندگی میں کسی غیر محرم مرد کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی ہے، میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو فاطمہ چاہ رہی ہے مرنے کے بعد میرے لاشے کو بھی کسی کو نظر نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ پردے کا عالم حضرت فاطمہ زہرا کا۔ اب سنتے جاؤ قبر کی عبرت میری ماں بہنوں، جب فاطمہ کا مرتبہ اتنا بلند، فاطمہ کا درجہ اتنا اعلیٰ، جو نبی کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، اس حسنین کی اماں جان ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، پوری رات تہجد پڑھنے والی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اتنی پڑھنے والی، تہجد اتنی پڑھنے والی کہ رات میں نماز کے لیے نیت باندھ دیا، اس کے بعد جب 2 رکعت نفل مکمل کیا، نفل مکمل کرنے کے بعد رونے لگ گئی، یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، 2 رکعت نفل میں تیری رات مکمل ہو گئی۔ میری ماں بہنوں سنو، 2 رکعت نماز کتنی لمبی نماز پڑھی ہوگی، جو پوری رات قرآن کی تلاوت کرتی رہی تو 2 ہی رکعت پڑھ پائی۔ میرے بھائیوں، جب جنازہ حضرت فاطمہ کا قبر کے پاس لے جایا گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے قبر، تجھ کو معلوم ہے تیرے اندر کس کا جنازہ ہے؟ تیرے اندر حسنین کی اماں ہے، تیرے اندر کونین کے سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، تیرے اندر حضرت علی مرتضیٰ کا جو شیر خدا ہے ان کی بیوی کا جنازہ ہے۔ اے قبر، ان کی حفاظت کرنا۔ قبر سے آواز آتی ہے، اے علی میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھ سے یہ نہ پوچھو کس کا جنازہ ہے، مجھ سے یہ نہ کہو کس کی بیٹی کا جنازہ ہے، مجھ سے یہ نہ کہو کس کی بیوی کا جنازہ ہے، مجھ سے یہ نہ کہو کس سردار کا جنازہ ہے، مجھ سے یہ بتاؤ کہ یہاں عمل کا کھرا سکہ کون لے کے آیا ہے۔
میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، ایک عورت تھی بہت بے پردہ نکلا کرتی تھی. جب گاؤں والے گھر والے ان سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی پردے میں چلی جاؤ، تو وہ اپنے بڑے فیشن میں لان تان کرنا شروع کر دیتی تھی اور اپنے بال کھول کر کے گھر سے بے پردہ نکلا کرتی تھی. اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور جب گھر والوں نے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا، اللہ کی پکڑ آ گئی. اس کے سر کا ایک ایک بال اکھاڑ لیا، اس کے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا. میرے بھائیوں اس کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا. اللہ نے دنیا کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان پیدا کر دی. اب وہ لڑکی بولنے لگی قبر سے کہ مجھے کھود لو میں زندہ ہوں، مجھے کھود لو میں زندہ ہوں. میری ماں بہنوں میرے بھائیوں، رات کے سناٹے میں کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو بند کر کے دیکھو کیسا سناٹا محسوس ہوتا ہے. اور قبر کا گڑھا جو منو مٹی کے نیچے ہم پٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ قبر میں کتنی دہشتناک قبر ہوگی. میری ماں بہنوں، جب اس کے اندر اللہ نے طاقت گویائی پیدا کر دی، اب وہ بولنے لگی، کہنے لگی مجھے کھود لو میں زندہ ہوں. تو کچھ لوگوں نے گاؤں کے امام صاحب سے مشورہ لیا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ اگر زندہ ہونے کا یقین ہے تو کھود لو. اس کو کھودا گیا. اس نے کہا میرے گھر سے کپڑے لاؤ. کپڑے لائے گئے، اس میں ڈالے گئے. اس نے کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹا اور گھر سے اتنی تیز سے قبر سے نکلی اور اپنے گھر بھاگی. اور بھاگتے بھاگتے جا کے کمرے کے اندر کنڈی لگا لیا اور اندر سے کہنے لگی کہ مجھ کو دیکھنے کوئی نہ آئے، وہی شخص آئے جس کا دل نہیں پہاڑ ہو، جس کا دل نہیں پتھر ہو، جو جگر بہت بڑا ہو، وہی مجھے دیکھ سکے، وہ اندر آئے. میرے بھائیوں، دو تین آدمی تیار ہوئے جو بہت ہی جوان مرد تھے، جو بہت ہی ہمت والے تھے. جب اندر گئے تو دیکھا اس کے سر میں ایک بھی بال نہیں ہے، چمڑی بھی ادھڑی پڑی ہے، ناخون بھی نہیں ہے، ناخون کھینچے پڑے ہیں اور ہونٹیں بھی نہیں ہیں. اور جب ہونٹیں نہیں ہوں گی چہرہ کتنا عجیب ہوگا. میرے بھائیوں، سارے کے سارے سب غائب تھے، کان بھی نہیں ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی تیرا یہ حال کیا ہے، کیسا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جا کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، شہروں میں، تمام دیہاتوں، تمام دنیا میں عام کر دو کہ میں دنیا کے اندر فیشن کے طور پر اپنے بالوں کو کھولا کرتی تھی. میں اس لیے گھر سے نکلا کرتی تھی تاکہ غیر محرم مرد لوگ مجھ کو دیکھیں، میری طرف مائل ہو، میری خوبصورتی کا داد دیں. اس لیے میں نکلا کرتی تھی. اور مرنے کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا. میرے سر سے ایک ایک باڑ اکھاڑ لیا گیا اور میں ہونٹوں پہ لپسٹک اس لیے لگایا کرتی تھی تاکہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور مجھ کو اچھا کہیں، میری طرف مائل ہو. اور جب قبر کے اندر پہنچی تو فرشتوں نے آگ کی قینچیوں سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا ہے. طرح طرح کے بچھوؤں نے میرے اندر ڈنک مارے ہیں جن کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے. میرے بھائیوں، ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا. میری ماں بہنوں، ایک ایک ناخون کو اجاڑ دیا گیا. بتاؤ، اس کو ہمیشہ اس کو عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا. میری ماں بہنوں سے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ جوانی کتنے دن تک ہے؟ آخر کسی دن تو بڑھاپا آ ہی جائے گا، کسی دن یہ جوانی ڈھل جائے گی، کسی دن یہ خوبصورت چہرہ ختم ہو جائے گا. اگر اس خوبصورت چہرے پر چند دانے نکل آئے، چند پھنسیاں نکل آئے تو اس خوبصورت چہرے پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جو عورت حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اور اپنے آپ کو صرف اس لیے بناتی اور سنوارتی ہے کہ مجھ کو میرا شوہر دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، صرف مجھ کو میرا شوہر دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میاں بیوی پاس بیٹھتے ہیں تو میاں اپنی بیوی کی طرف محبت سے، بیوی اپنے میاں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک دو دوسری کی طرف محبت کی نظر سے جب دیکھتے ہیں، تیسرا اللہ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے.
سبحان اللہ۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو لعن طعن کرتی ہے، کھری کھوٹی سناتی رہتی ہے، تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، اللہ کی پکڑ کہیں دور نہیں ہے۔ اللہ کی جو حوریں ہیں، جو جنت میں ہیں، جو مشک و عنبر سے بنی ہوئی ہیں، جو زعفران سے بنی ہوئی ہیں، وہ تمہارے شوہروں کے لیے اللہ نے ایک ایک مرد کے لیے 70 بیویاں جنت میں پیدا کر رکھی ہیں۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو کھری کھوٹی سناتی ہے تو اللہ کی وہ حوریں، وہ عورتیں آسمان سے دنیا کی طرف جھانکتی ہیں اور اس عورت پر لعنت برساتی ہے کہ اے دنیا کی عورت، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر لعنت ہو، یہ میرا شوہر ہے جو دنیا میں تیرے پاس چند دن کے لیے گیا ہے، پھر تو میرے پاس آنے والا ہے، تیرے پاس صرف ایک مہمان کی حیثیت سے ہے، تو اس کی قدر نہیں کر پا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، تکلیف نہیں پہنچاتی، اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، جنتی عورتیں تو مشک و عنبر زعفران سے بنی ہوئی ہیں اور ہم ہیں تو مٹی اور پانی ہوا سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم خوبصورت نہیں بنائی جاؤ گی؟ وہ ضرور مشک و عنبر زعفران کی بنی ہوئی ہے، لیکن تمہاری خوبصورتی اس لیے بڑھا دی جائے گی، تمہارا مرتبہ جنتی حوروں سے اس لیے بڑھا دیا جائے گا کیونکہ تم نے دنیا کے اندر سجدوں سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنایا ہے، سجدوں سے اپنے آپ کو سنوار لیا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو بہترین روشن دان بنا لیا ہے، اور خدمت سے تم نے سرداری کا وحدہ حاصل کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک اصول بنا لیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، خواہش نہیں رکھی ہے۔ فرشتے عقل مندی سے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو بنایا، ان کے اندر عقل نہیں رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، لیکن جب اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس میں اللہ نے عقل بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے۔ اب اللہ نے ایک صاف اصول بنا کے بتا دیا کہ اے حضرت انسان، اگر تو عقل کی پیروی کرے گا تو فرشتوں سے زیادہ بھی افضل ہے، اور اگر تو خواہش کی غلامی کرے گا تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عقل کے مطابق فیصلہ کرے گا تو فرشتوں سے زیادہ افضل، اور اگر خواہش کی غلامی کرے گا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس ایک بات کہہ کے بس دعا کرا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اور ایک بات عرض کر دوں، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو خوشیوں میں اچھل جاتے ہیں، محلے میں بتاتے ہیں، قصبے میں بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، دوست و احباب کو بتاتے ہیں کہ بھائی آج لڑکا ہوا ہے، لڑکا ہوا۔ اور اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو محلے والے بھی نہیں جان پاتے ہیں کہ لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بتاؤ، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، مصطفیٰ نے عورت کو وہ حیثیت عطا کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کو جوان کر کے، پال کر کے، پوس کر کے اور شادی کر دے، میں محمد مصطفیٰ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ساتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تھا، بہت اپنے آپ میں اسمارٹ بنتا تھا، بڑا سیٹ تھا، اور لڑکیوں کو دیکھ کر کے بہت جلتا تھا، دل میں حسد کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کے حمل، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اسپتال لے کے گیا اور ڈاکٹر صاحب کو چپکے سے بلایا، ڈاکٹر صاحب ادھر آیا تو کہا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے، اگر لڑکا ہوا تو تیز بتا دینا، لیکن بتانا بندھے الفاظ میں،
اور اگر لڑکی ہوئی تو اشارے میں بتانا، نام نہیں لینا۔ اگر لڑکا ہوگا تو کہنا کہ بھائی ٹماٹر ہوا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ لڑکا ہوا ہے۔ اگر لڑکا ہوا تو کہہ دینا بھائی ٹماٹر ہوا ہے، اور اگر لڑکی ہوئی تو کہہ دینا بھائی پیاز ہوئی ہے، پیاز۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کی شان، نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی، دو جڑوا پیدا ہوئے، جڑوا پیدا ہوئے، کچھ نہیں۔ اب ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس کو کیا بتایا جائے۔ اس نے کہا تھا لڑکا پیدا ہوگا تو بتا دینا ٹماٹر پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوگی تو بتا دینا پیاز پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ جڑوا ہے تو میں کیا بتا دوں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایسا ہے سیٹھ جی، آپ کے یہاں سلاد ہوا ہے۔ سلاد سمجھے؟ سلاد ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو لڑکیوں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو، یاد رکھو تاریخ گواہ ہے۔ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی ابو جہل کیا کرتا تھا، آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کبھی ابو سفیان کا باپ کیا کرتا تھا، آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عتبہ اور شیبہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کا اتنا مخالف تھا، مخالف ہونے کے باوجود میرے آقا 3000 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پر گئے، ابو جہل کے دروازے پر 3000 مرتبہ گئے کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میرے بھائیوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نہیں سنا، کسی کی یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو بیچ چوراہے پہ پکڑ کے کہتا کہ کم بخت اس کو زندہ گاڑ دے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ ابو جہل کہتا تھا ایک صاحب کے یہاں بچی پیدا ہوئی بڑی خوبصورت، 4-5 سال کی ہو گئی، ابو ابو کہنے والی ہو گئی، امی امی کہنے والی ہو گئی۔ باپ کہیں سے آتا تو فوراً گرد و غبار جھاڑنے لگتی، پیر ہاتھ دبانے لگتی، اتنی خدمتدار بچی تھی۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، ابو جہل کی حکومت ہے تو مجھے تو مار پڑے گی۔ اپنی بیٹی کو لیا، اپنی بیوی سے نہیں بتایا، ایک پھاوڑا ساتھ میں لیا اور جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ بیٹی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ابا ہمارا کیا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جو ہم ابو جہل والے کام کر رہے ہیں توبہ کر لیں۔ ہمارے چاہے ہندو بھائی ہوں اور چاہے مسلمان بھائی ہوں، سب کے لیے پیغام مستحکم اور مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ جب وہ آدمی اپنی بچی کو پھاوڑا لے کے ساتھ میں چل رہا تھا، اب بچی کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کا ارادہ کیا ہے، اور گھر میں بیوی کو بھی نہیں معلوم کہ میاں کا ارادہ کیا ہے۔ اب جاتے جاتے جنگل آ گیا، پہاڑ آ گیا، دھیرے دھیرے وہ جگہ بھی آ گئی جہاں بچی کو دفن کرنا تھا۔ اب مٹی کھود رہا تھا، جو گرد و غبار اس میں سے نکل رہی تھی، جو اس کے اوپر پڑ رہی تھی، وہ بچی بیچاری اتنی خدمتدار کہ وہ گرد و غبار جھاڑ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی بھی اٹھاتی جاتی، باہر پھینکتی جاتی تھی، اور اپنے ابا سے کہتی جاتی تھی کہ ابا جان اتنی محنت آپ کیوں کر رہے ہیں، لاؤ ہمیں پھاوڑا دے دو اپنے ننھے ہاتھوں سے، میں گڑھا کھود دوں گا، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کچھ نہیں سنا، اور گڑھا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد جب بچی کو پکڑ کر کے گڑھے میں ڈالنے لگا تو بچی بے ساختہ ہو گئی اور اپنے ابا سے کہنے لگی، اے میرے پیارے ابا جان، اگر آپ کا ارادہ زندہ ترگور کر دینے کا تھا، اگر آپ کا ارادہ زندہ گاڑ دینے کا تھا تو میرے ابا کم سے کم مجھے بتا دیتے، اپنی ماں کا آخری چہرہ دیکھ کے آتی، اپنی ماں کو آخری سلام کر کے آتی۔ آج میرا آخر جانا میرے بھائیوں، اس بچی نے کہا میرے پیارے ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، اور زندگی بھر کے لیے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کے دروازے پر نہیں آؤں گی، بھیک مانگ کر کے زندگی گزاروں گی، آپ کے دروازے پہ نہیں آؤں گی، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کو زندہ ہی درگور کر دینے کا ارادہ تھا تو میری دادی بھی تھی،
میرے دادا بھی تھے، میری ماں بھی تھی، میری پڑوس کی سہیلیاں بھی تھی، اگر بتا دیتے تو سب کو الوداع کہہ کے آتی، سب کو سلام کر کے آتی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا، دفن کر دیا۔ اور دفن کرنے کے بعد وہ بچی ختم ہو جاتی ہے اور رات کو خواب میں آتی ہے، بچی کہتی ہے یا میرے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، مصطفیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اے ابا تمہارا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، اور میں کہوں گی میرے آقا اس میرے باپ سے پوچھا جائے کس جرم میں مجھے انہوں نے زندہ زمین میں دفن کیا۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی۔ اگر جس گھر میں لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس گھر میں خوشیاں نہیں ہوتی ہیں۔ نام سرکار کا لیتا ہوں، بس اسی نام سے میرے گھر میں رحمت ہوگی۔ نام سرکار کا لیتا ہوں، بس اسی نام سے میرے گھر میں رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام ہی وسیلہ ہے میرے رنج و غم میں، اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے کی اور سننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات یاد رکھو، میں دعا کرائے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جو حوصلہ ہے ہندو مسلم یکتا کا، ہم اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ